Sohne da
que
کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی زمین پر زمین پر دھوم ہے ان کی فلک پر ان کے چرچے ہیں زمین و آسمان پر ہے صدا صدیق اکبر کی زمین و آسمان پر ہے صدا صدیق اکبر کی کلام مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی کبھی کیسی نصیر ان کے مراتب میں کبھی کیسی نصیر ان کے مراتب میں بڑی توقیر ہے نام خدا
نہیں بھولی زمانے کو ادا صدیق اکبر کی، زمانے میں مسلم ہے وفا صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ؟ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ محسن کائنات ہیں فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر احسان کیا، اسلام پر احسان کیا، دین کی تبلیغ کے معاملے میں احسان کیا، سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا کو اتارا دیا، مگر صدیق اکبر کے احسانات اتنے ہیں کہ ان کا بدلہ نہیں اتارا جا سکا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے احسانات کا بدلہ اتارے گا۔ تو کیا بات سمجھ آئی؟ سمجھ یہ آئی کہ نبی پاک علیہ السلام محسن کائنات ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حضور کہہ رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے محسن ہیں، یہ میرے ایسے محسن ہیں کہ جن کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ اتارے گا۔ تو ان محسن کائنات کے جو محسن ہیں ان کا ذکر کرنے کے لیے آج میں نے درخواست کی تھی حضرت علامہ مولانا محمد صفدر جامی صاحب سے، انہوں نے بہت ہی شفقت سے بڑی تشریف لے آئے اور نکالا۔ اب میں بلا تاخیر ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں بات و نصیحت فرمائیں۔ پاس آ جائیں، آگے آ جائیں، درمیان میں جو خالی ہے نا اس کو اور کر دیں، آگے آ جائیں، مہربانی بڑی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، واجب القدر بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، بالخصوص پیش امام حضرت مولانا محمد اظہر صاحب دامت برکاتہ العالیہ قبلہ صوفی صاحب اور آپ کے نائب امام حافظ صداقت علی صاحب رسیدہ مجدوں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ کروڑوں رحمتیں برکتیں محبوب مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے طفیل ہمیں ہدایت نصیب ہوئی۔ آج کی جو محفل پاک ہے اس کا جو عنوان ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ چند گزارشات کروں گا اس حوالے سے، آپ توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت کریں۔ اللہ رب العزت نے جس طرح انبیاء کی ذوات کو چنا اس امت کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اسی طرح اپنے نبی کی اعانت کرنے کے لیے انہیں صاف کرتے ہیں۔
طرح اللہ رب العزت نے انبیاء کی ذات کو چنا، اسی طرح اپنے انبیاء کی اعانت اور نصرت کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چنا۔ یعنی صحابہ جتنے بھی ہیں وہ تمام ہی آسمانی ہدایت کے نجم ہیں، ستارے ہیں۔ توجہ میری طرف کریں گے، بچوں کو جو کرتے ہیں کرنے دیں، آپ میری طرف دیکھیں۔ جتنے بھی اصحاب ہیں ہر ایک کی شان بلند ہے، بڑا ہے، ہر ایک کا مقام اپنا ہے۔ یعنی صحابہ میں ایسے بھی لوگ ہوئے کہ آقا علیہ السلام کے غسالہ مبارک کو پینے کے لیے وہ ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرتے ہیں۔ غسالہ سے مراد آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی۔ اور صحابہ میں ایسے بھی تھے کہ جو آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کو حاصل کرنے کے لیے جب آپ اسے زمین پر پھینکتے تو ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرتے۔ اسی طرح اگر دین اسلام کی خاطر جان دینے کی باری آئی تو بھی صحابہ پیش تھے، اور اگر دین اسلام کی خاطر مال و دولت پیش کرنے کی باری آئی تو بھی صحابہ ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ان تمام اصحاب میں جس نے سب سے زیادہ دین اسلام کی خاطر اور حضور نبی رحمت کی خاطر اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کیا اور تمام صحابہ سے سبقت حاصل کی، وہ اور کوئی نہیں بلکہ سیدنا صدیق اکبر کے اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ یعنی اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جو ایک معیار ہے، اگر اس معیار کو ہم لے کر چلیں تو جو شخصیت سب سے پہلے نمبر پر ہے وہ جناب ابوبکر کی ذات گرامی ہے۔ اور اگر میں اسی بات کو اور لفظوں میں بیان کروں تو صحابہ میں ایک بڑا اونچا نام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جنگ احد میں تقریباً 70 تیر اپنے جسم پر کھائے، 70 تیر اپنے جسم پر کھائے۔ اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کی آنکھ کے بدلے میں میری آنکھ پہلے ہے، آپ کی طرف آنے والا جو تیر ہوگا وہ پہلے میری آنکھ پہ لگے گا، آپ کی گردن کی طرف آنے والا تیر پہلے میری گردن پہ لگے گا۔ اور اسی صف صحابہ میں حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کو ہیں کہ جو جب دشمنوں کی تلواریں، ننگی تلواریں کفار کی کاشان اقدس کی طرف پڑی تو اس وقت بستر پہ اور کوئی نہیں بلکہ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا تھے کہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر اقدس پر لیٹے ہوئے ہیں اور ننگی تلواروں کے گھیرے میں ہیں۔ اور انہی صحابہ میں سے ایک وہ شخصیت بھی ہے کہ جنہوں نے غار کے اندر اپنے پاؤں پر سانپ کے مسلسل وار برداشت کیے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں بھی خلل نہ آنے دیے۔ تو محبت رسول کا جو معیار ہمیں سیدنا صدیق اکبر نے دیا وہ ہمیں اور کسی شخصیت میں نظر نہیں آتا۔ اسی لیے آپ کو جمہور جو ہیں امت کے علماء صحابہ انہوں نے آپ کو مخدوم صحابہ کا لقب دیا۔ اور اگر ہم محبت کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ محبت کے اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کے زبان پر بھی محبوب کا ذکر ہو، بندے کے قلب کے اندر بھی محبوب کی باتیں ہوں اور نگاہوں کے اندر بھی محبوب کے جلوے ہوں۔ اور من احب شیئا اکثر ذکرہ کے تحت بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اور حب الشیء یعمی و یسم کے تحت
فرمایا کہ شیخ کی محبت بندے کو اندھا کر دیتی ہے کہ وہ اس کی محبت میں ہاتھ درجہ جو ہے وہ غلب کرتا ہے. تو اگر ہم اس معیار کو سامنے رکھیں تو منبہات ابن حجر کے اندر امام ابن حجر اسقلانی نے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے، آپ سب سے زیادہ کس شے کی خواہش رکھتے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیں کہ کس حد تک آپ حضور کی ذات سے محبت کرتے تھے. جواب دیتے ہیں کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، میری بس ایک ہی خواہش ہے کہ چہرہ بطوہا ہر وقت میرے سامنے ہو. یعنی محبوب مکرم کے چہرے کی طرف نظر کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. میری خواہش ہے کہ میں ہمیشہ حضور نبی رحمت کے جلوے دیکھتا رہوں، حضور نبی رحمت کی باتیں سنتا رہوں، حضور کے خیالات سے میرا دل منور و معطر رہے، یہ میرے لیے کافی ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات محبت رسول کے آئینے میں آپ کو اللہ نے بڑا عظیم مقام عطا فرمایا. محبت کا ایک معیار اور بھی ہے. محبت کا معیار یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے احکامات کی اتباع وہ کرنا اپنے لیے لازمی سمجھتا ہے. اب باقی اصحاب بھی حضور کی کامل اتباع کرنے والے ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر کا جذبہ اتباع رسول دیکھیں کہ حضور نے اعلان فرمایا کہ جنگ کے لیے اپنا مال پیش کریں تاکہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جا سکے. جب یہ اعلان ہوا تو اصحاب رسول دوڑ پڑے، کوئی اپنے کل مال کا چوتھائی حصہ لے کر حاضر خدمت ہو گیا، کوئی اپنے کل مال کا آدھا حصہ لے کر حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ قبول کیجئے. اور جب باری آئی قافلے محبین کے سلام کی اور عشق کرنے والوں کے مقتداؤں پیشوا کی جب باری آئی، سیدنا صدیق اکبر کی جب باری آئی تو پورے کا پورا گھر اٹھا کر لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سارا مال آپ کے لیے حاضر ہے. تو حضور نبی رحمت نے پوچھا کہ ماں اب گئی تھا کہ اے صدیق اپنے گھر والوں کے لیے تو نے کیا چھوڑا ہے؟ ماں اب گئی تھا لِأَهْلِكَ کا. تو بھائی صدقہ کرنے کے بھی اصول شریعت نے ہمیں بتائے، اللہ کی راہ میں مال دینے کے بھی اصول ہمیں سکھائے. تو کل مال صدقہ کر کے خود فقیر بن جانا یہ شرط جائز نہیں ہے. تو حضور نے پوچھا کہ ماں اب گئی تھا لِأَهْلِكَ کا، صدیق اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں ماں اب گئی تو لَهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول باقی رکھا ہے. یعنی مجھے اللہ اس کا رسول اور میرے گھر والوں کے لیے کافی ہے. اور میں اپنی دیواروں پر بھی ہاتھ پھیر کے آیا ہوں، کہیں کسی غازی کو میدان کے جنگ میں سوئی کی ضرورت پڑ جائے تو میں اپنے گھر کی دیواروں پر بھی ہاتھ پھیر کے آیا ہوں، کہیں کوئی سوئی بھی صدیق کے گھر میں نہ رہ جائے. تو یہ ہے کمال محبت کہ آپ نے حضور کی حکم کی اتباع کے لیے اپنا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور پھر آگے چلیے، بوقت ہجرت بہت سارے معاملات تھے، لیکن دو کام ایسے تھے، دو کام. ایک تھا رفاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس کا انتخاب ہوتا ہے صوفی صاحب، کہ ایک تھا کہ حضور اپنے ساتھ کس شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو حضور کے ساتھ سفر ہجرت پر نکلے، اور دوسرا تھا نیابت مصطفی اور امین امانات محمدیہ کہ حضور نبی رحمت کے پاس جو کفار کے اموال تھے اس پر کس کو امین بنایا جاتا ہے، اور اپنے بعد اپنے منصب پر، اس منصب امانت پر کس کو جو ہے وہ مستفیض کیا جاتا ہے. تو اگر رفاقت نبویہ کے لیے حضور کی نگاہ اٹھی تو جس شخصیت پر وہ نگاہ جا کے ٹھہرتی ہے اور کوئی نہیں بلکہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے. اور نیابت مصطفی کے لیے جس شخصیت پر نگاہ جا کر ٹھہرتی ہے اور کوئی نہیں بلکہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی ذات ہے.
تو ان دونوں باقی بہت سارے امور تھے، لیکن بالخصوص ہجرت کے موقع پر ایک رفاقت تھا، ایک نیابت تھی۔ حضور نے جس کو رفاقت کے لیے چنا وہ ابو بکر ہیں، جس کو نیابت کے لیے چنا وہ علی مرتضیٰ شیر خدا ہے۔ اور پھر انہوں نے کس طرح حق ادا کیا کہ جس کو حضور نے نیابت کے لیے چنا وہ ننگی اور برہنہ جو تلواریں ہیں کفار کی ان کے گھیرے میں ہیں، اور حضور نبی رحمت کی نیابت کا ادا کر رہے ہیں۔ اور جس کو رفاقت کے لیے چنا وہ سام کے مسلسل وار برداشت کر کے حضور کے جلووں پر پہرا دے رہے ہیں۔ حضور نبی رحمت کے کمالات اور آپ کے جلووں پر پہرا دیتے ہوئے انہوں نے حضور کی رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ اور یہاں پر جو ہے وہ قمر جلالی وہ کہتا ہے کہ جب وہ اس کا ذکر کرتا ہے تو اس نے کمال لکھا، وہ کہتا ہے کہ شب ہجرت چونکہ بستر حضرت حضور نبی رحمت پہ مولا علی تھے، تو وہ کہتا ہے ہیں بستر رسول پہ حیدر، یہ کب کھلا ہیں بستر رسول پہ حیدر یہ کب کھلا، انگڑائی جب یعنی شب ہجرت گزار کے۔ یہ تو صبح پتہ چلا کہ بستر پہ کون ہے اور بیٹھا ہے، کیوں بیٹھا ہے، مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ مرہم کا قتل بھی خیبر میں کوئی قتل تھا، پھینکا تو ذوالفقار کا صدقہ اتار کے، اور جانے سوال کیا ہوئے تربت میں اے قمر، یعنی قبر میں سوالات ہوتے ہیں نا، تو قمر جلالی کہتے ہیں ہمیں کوئی خبر نہیں کیا سوالات ہوئے، وہ کہتے ہیں جانے سوال کیا ہوئے تربت میں اے قمر، چپ ہو گئے تھے ہم تو علی کو پکار کے۔ تو یعنی یہ دو شخصیات آپ دیکھیں کہ جب ہجرت کا موقع آیا تو سیدنا صدیق اکبر پیش ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ بھی پیش ہیں۔ اور آگے چلیے، جب محبت جو ہے وہ درجہ کمال پر پہنچ جاتی ہے، جب محبت اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، جب محبت انتہا کو پہنچ جاتی ہے، تو اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ محبوب و محب میں کچھ فرق نہیں رہتا، کچھ فرق نہیں مابین کیا۔ حضرت اعلیٰ غزنوی نے بھی کہا تو پھر یوں ہوتا ہے کہ طبیعت میں بدل جاتی ہے اور مزاج جو ہے وہ مزاج میں بدل جاتا ہے۔ تو اب سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ایک طرف ہے اور محبت کی معراج پر آپ نظر آتے ہیں، تو پھر بندہ غور کرے کہ کمال محبت کا یہ اصول ہے کہ کچھ فرق نہیں رہتا محب اور محبوب کے اندر۔ تو جب میں نے اس چیز پر غور کیا تو بخاری شریف سے دو حدیثیں مجھے ملی، ایک حدیث نمبر 3 ہے اور دوسری جو ہے وہ حدیث نمبر 2297 ہے۔ اور بڑی قابل غور بات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر مسلسل 3 راتیں غار کے اندر حضور کی معیت میں رہے، مسلسل 3 راتیں، اور پھر اس کے علاوہ بھی سفر ہو یا حضر ہو، وہ جنگ کا میدان ہو یا گھر کے اندر ہو یا عام حالات ہو، آپ جہاں بھی دیکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ تو اس کمال محبت کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ سنیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب پہلی وحی حضور نبی رحمت پر نازل ہوئی، پہلی وحی، اور حضرت جبریل آئے اور آ کر کہا کہ اقرا پڑھیں اپنے رب کے نام سے، تو حضور نبی رحمت پر ایک خوف طاری ہوا، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے اس طرح ایک اتنے بڑے فرشتے کو اس کی اصلی حالت میں نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس سے پہلے اللہ رب العزت کے کلام کا نزول قلب پہ ہوا تھا۔ تو حضور غم زدہ ہو گئے، خوف زدہ ہوئے، آپ گھر میں تشریف لائے اور کہا کہ زملونی زملونی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ مجھے چادر دو، مجھے کمبل دو۔ تو حضرت خدیجہ نے سوال کیا کہ آج خیریت تو ہے؟ تو حضور نبی رحمت نے ساری بات کی اور فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر بڑا خوف ہے، بڑا ڈر ہے، بڑا ڈر رہا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے، انہوں نے کہا فقالت خدیجہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ، کہ آپ نہ ڈریں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں،
صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکلہ اور کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتقسم المعدومہ اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کی اعانت کرنے والے ہیں، اور کہا وتقری الضیفہ اور مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور وتعین علی نوائب الحق اور پریشان لوگوں کی آپ غمخواری کرنے والے ہیں۔ یہ 5 اوصاف کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت خدیجہ۔ کس کے اوصاف بیان کر رہی ہیں؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ غم زدہ نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ اب اگلی حدیث کھولیں 2297، یہ بخاری شریف کی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ایمان لاتے ہیں، کفار ظلم و ستم شروع کر دیتے ہیں۔ جب ظلم و ستم کرتے ہیں تو ایک دن آپ نے یہ تہیہ کر دیا کہ اب میں ہجرت کر جاؤں گا، جدھر باقی صاحب ہجرت کر کے گئے ہیں حبشہ کی طرف، میں حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتا ہوں۔ اس ارادے سے گھر سے نکلے، ضرورت کا سامان ساتھ لے لیا، مدینے مکے سے باہر پہنچتے ہیں تو ابن دغنہ، یہ کفار کا بڑا ایک سردار تھا، قریش مکہ کا رئیس تھا، وہ ملاقات کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ملاقات کرتا ہے۔ اور ان دونوں حدیثوں کے راوی حضرت عائشہ ہیں، جو پہلے میں نے بیان کی ہے وہ بھی حضرت عائشہ نے بیان کی، جو دوسری اب بیان کر رہا ہوں یہ بھی حضرت عائشہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میرے بابا جان مکہ سے باہر نکلے تو ابن دغنہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ صدیق کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت صدیق نے کہا کہ میری قوم نے میرے ساتھ بڑا برا کیا، اخرجنی قومی، میری قوم نے مجھے نکال دیا، میرے اوپر ظلم و ستم کیا، تو میرا ارادہ ہے کہ میں حبشہ ہجرت کر جاتا ہوں۔ تو قال ابن دغنہ، تو ابن دغنہ کیا کہتے ہیں وہ بھی جواب سنیں۔ وہ کہتے ہیں انک مثل لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا بندہ نہ مکے سے نکالا جانا چاہیے اور نہ ہی آپ کو یہاں سے نکلنا چاہیے، آپ کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ ابن دغنہ کہتا ہے فإنک تکسب المعدومہ، پیچھے حضرت خدیجہ نے کہا تھا وتقسم المعدومہ، کس کے لیے؟ حضور کے لیے، اور یہاں ابن دغنہ کہہ رہا ہے کس کے لیے؟ صدیق پاک کے لیے، کہ فإنک تقسم المعدومہ، کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو آپ اسے نوازتے ہیں، وتصل الرحمہ اور آپ سے رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکلہ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتقر الضیفہ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق اور جو غم زدہ ہو آپ اس کی غمخواری کرنے والے ہیں۔ یعنی پچھلی حدیث میں یہ سارے اوصاف 5 کے 5 حضرت خدیجہ بیان کر رہی ہیں محبوب مکرم کے لیے، اور اگلی حدیث میں یہ 5 کے 5 اوصاف ابن دغنہ بیان کر رہا ہے سیدنا صدیق اکبر کے لیے۔ اور میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ کمال محبت یہ ہوتا ہے، کمال محبت کا یہ اصول ہے کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ محب اور محبوب پہ کوئی فرق نہیں رہتا۔ سیدنا صدیق اکبر نے ایمان لانے کے بعد محبوب مکرم سے ایسے محبت کی، اگر رب کی صفات کا مظہر دیکھنا ہو، رب کی صفات کا مظہر، تو حضور نبی رحمت کی ذات کو دیکھ لو، اور اگر حضور نبی رحمت کی صفات کا مظہر دیکھنا ہو تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو دیکھ لیجیے۔ یعنی اس حد تک محبوب کی اداؤں میں ڈھل گئے کہ جو وصف حضرت خدیجہ حضور کے لیے بیان کرتی ہیں ابن دغنہ وہی اوصاف سیدنا صدیق اکبر کے لیے بیان کرتی ہیں۔ اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے نا، مدینہ یہ بھی بخاری شریف ہے، مدینہ پہنچے تو کمال محبت کا یہ بیان یہاں بھی نظر آتا ہے کہ لوگوں کو اجتماع ہو گیا، شک میں پڑ گئے کہ وہ آخری نبی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ کون ہیں، اور ان کے ساتھ جو غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں وہ کون ہیں۔ لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر کو آخری نبی سمجھ لیا اور ان کی طرف دوڑے مصافحہ کرنے کے لیے، دستبوسی کرنے کے لیے۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ محسوس کیا تو انہوں نے اپنا امامہ کھولا اور اس کے ساتھ حضور کے سر پر سایہ کیا کہ لوگ پہچان لیں کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ یعنی اس حد تک وہ 3 راتیں مسلسل جو حضور کی معیت میں گزاری، ان کا یہ فیض نصیب ہوا کہ فرق نہیں، مابین دیا والا معاملہ ہو گیا۔ اور پھر آخری بات
کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفی میں حاضر ہے اور حضور نے فرمایا کہ ایمان کے 360 درجے ہیں، 360 اوصاف ہیں، 360 خوبیاں ہیں، کسی میں ایک ہوتی ہے، کسی میں دو ہوتی ہیں، اور کسی ایک کو بھی وہ نصیب ہو جائے تو وہ کامل ایمان والا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہے، کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے اندر یہ 360 ساری خوبیاں اللہ جمع کر دے؟ حضور نے فرمایا وہ اور کوئی نہیں بلکہ صدیق تو ہی ہے کہ یہ ساری خوبیاں اللہ نے جمع کر دی۔ اور ایک موقع پر فرمایا کہ جنت کے کئی دروازے ہیں، کوئی باب الصیام ہے، کوئی باب الصلاۃ ہے، ٹھیک ہے، کوئی باب الصدقہ ہے، اور وہ دروازے وہاں سے آواز آئے گی روزے والے ادھر سے آ جائیں، صدقات و خیرات کرنے والے ادھر سے آ جائیں۔ سیدنا صدیق پاک نے کہا کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جنت کے سارے دروازے جس کو بلائیں؟ فرمایا وہ اور کوئی نہیں بلکہ تو ہی ہے کہ سارے دروازے کہیں کہ صدیق ادھر سے گزرے، صدیق ادھر سے گزرے، صدیق ادھر سے گزرے۔ تو اللہ نے ایک بڑا عظیم مقام دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو۔ اگر ہم آپ کے اوصاف کا تذکرہ کریں تو یقیناً ان اوصاف کا احاطہ نہیں ہو سکتا اس چند منٹ گفتگو کے اندر، لیکن یہ بات ذہن نشین کر دیں۔ حضور نصیر ملت نے بھی اس بات کو راہ برس منزلات کے اندر لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کے اور بڑے اوصاف ہیں، بڑے اوصاف ہیں، مالک نے آپ کو بڑا نوازا، لیکن جب حضور نبی رحمت معراج کر کے آئے اور حضور جس سے بھی کہتے وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا ذکر کیا ابو جہل نے تو انہوں نے کہا اگر محبوب مکرم یہ بات کرتے ہیں تو میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو ہر شخص نے انکار کر دیا۔ اعلان نبوت کیا تو جو بہتر رکھیں، اعلان نبوت کیا تو سب نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ جو قریبی تھے، جو خاندان والے تھے، برادری والے تھے، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں اس مشکل وقت کے اندر جب اپنے بھی جان کے دشمن بن گئے، سیدنا صدیق اکبر کا حضور نبی رحمت کی نبوت کی تصدیق کرنا، آپ فرماتے ہیں یہ دو لفظی تصدیق سیدنا صدیق اکبر کی یہ تمام صحابہ کے ایمان پر بھاری ہے، اور اسی وجہ سے آپ مخدوم صحابہ ہیں، آپ مخدوم صحابہ ہیں۔ اور اسی بات پر آپ کا ایک کلام جس میں آپ نے ٹائٹل یہ دیا نائب مصطفیٰ اصدق الاصدقاء خلیفہ اولا و اولا، یہ الفاظ جو صاحب علم ہے وہ سمجھتے ہیں، خلیفہ اولا و اولا مخدوم اصحاب رسول سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں خلافت شہ بدہا کی ابتدا صدیق، وفا عشق پیغمبر کی انتہا صدیق، اور فرماتے ہیں امینوں سر حبیب الہ فی دنیا، کہتے ہیں دنیا میں محبوب کے رازوں کا جو امین ہے وہ اور کوئی نہیں سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ کہتے ہیں امینوں سر حبیب الہ فی دنیا مکین قرب شہنشاہ انبیاء صدیق۔ اور آگے فرماتے ہیں اسی کے لہجے میں حق نے نبی سے باتیں کی، یعنی معراج کی رات جب حضور نبی رحمت ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں آپ پر کچھ خوف طاری ہوا تو رب تعالیٰ نے جب کلام کیا تو وہ لہجہ کس کا تھا، وہ آواز کس کی تھی؟ وہ سیدنا صدیق اکبر کی آواز تھی۔ پیر صاحب فرماتے ہیں اسی کے لہجے میں حق نے نبی سے باتیں کی، فراز عرش پہ جیسے ہلک گشا صدیق، اور شرف ہزار تھا اسے حاصل رفاقت کا، غلام بن کے رہا پھر بھی آپ کا صدیق۔ اور نبی علیل تھے، پوچھا بلال نے آ کر، حضرت نبی علیل تھے، پوچھا بلال نے آ کر نماز کون پڑھائے ہمیں؟ کہا صدیق، کہا صدیق۔ اور آپ فرماتے ہیں وہ ایک اپنی مثال آپ تھا زمانے میں، جنہیں کی مادر کی تھی نہ دوسرا صدیق، اب کوئی اور صدیق اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اور جو پست ذہن ہو، چھوٹی سوچ والا، جو پست ذہن ہو اس کے بس کی بات نہیں، علی سے پوچھ کہ کتنا عظیم تھا صدیق،
اپنی اگر صدیق کی عظمتوں کو دیکھنا ہو پوچھنا ہو تو پھر اور کسی دروازے پر نہ جا، علی سے آ کر پوچھ کو تجھے بتائے گا کتنا عظیم تھا صدیق۔ اور ایک یہاں بھی بات میں کر دوں، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، یہ قرآن کی آیت ہے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 33 کہ اللہ نے فرمایا اور وہ جو آیا سچ لے کر، والذی جاء بالصدق وہ جو آیا سچ لے کر، وصدق بہ اور وہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون یہی پرہیزگار ہے۔ اس کی تفسیر میں یہ میرے سامنے تفسیر تبری ہے، حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا فرماتے ہیں ان علی والذی جاء بالصدق قال محمد، فرماتے ہیں جو سچ لے کر آیا یہ جناب محمد ہیں، وصدق بہ قال ابو بکر، مولا علی فرماتے ہیں اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی وہ کوئی نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات گرامی۔ یعنی قرآن کی نص سے بھی حضرت صدیق اکبر کی شان اظہر من الشمس ہے۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ علی سے پوچھ کہ کتنا عظیم تھا صدیق، اور مقام آل محمد اسی کو تھا معلوم، مقام آل محمد اسی کو تھا معلوم۔ اس پر بھی ایک بات میں کر دوں کہ جب حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں تشریف فرما تھی اور کچھ تھوڑی سی ناراضگی پیدا ہوئی فتح کے معاملے میں، تو آپ روایات اٹھا کر دیکھیں تاریخ کی کتب، سیدنا صدیق اکبر دروازہ زہرا پر پہنچے، اور شیعہ کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے گلے میں رومال ڈالا، اس کو ایسے بٹا، رومال کو آگے سے بٹا کہ اس کا گھیرا تنگ ہو گیا، اس طرح پکڑ کے دروازہ زہرا پر حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ صدیق آپ کا غلام ہے، صدیق کی آل اولاد بھی آپ کی غلام ہے، آپ ہمیں بازار میں جا کر فروخت کر دیں، ہماری طرف سے کوئی انکار کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو بہرحال اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مقام آل محمد اسی کو تھا معلوم، تھا ان کی شان سے آگاہ برملا صدیق، اور اسے نیاز تھا زہرا و آل زہرا سے، اسے نیاز تھا زہرا و آل زہرا سے، صمیم دل سے تھا سبتین پر فدا صدیق۔ کیسے کہ ممبر پہ بیٹھے ہیں امام حسن یا امام حسین بولے کہ یہ ہمارے نانا کا ممبر ہے، اتریے نیچے۔ روایت میں آتا ہے صدیق پاک نیچے اترے اور اٹھا لیا، تو حضرت علی بول پڑے، کہا کہ بھئی میں نے یہ بات اس بیٹے کو نہیں سکھائی، یعنی ہوتا ہے نا کہ شاید کوئی یہ کہہ دے کہ پتہ نہیں گھر سے باپ نے سمجھا کے بھیجا ہے، تو مولا علی بول پڑے کہ میں نے یہ بات نہیں سکھائی۔ تو صدیق نے کہا، حضرت صدیق پاک نے، کہ ہمارے سر پر اگر عزت کے 4 بال اگر ہیں تو یہ تمہارے نانا ہی کا تو صدقہ ہے۔ اور پھر اس شہزادے کو اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھایا، تو پیر صاحب فرماتے ہیں اسے نیاز تھا زہرا و آل زہرا سے، اور صمیم دل سے تھا سبتین پر فدا صدیق۔ اور آخر میں آپ فرماتے ہیں حسینی و حسنی ہوں، پیر صاحب لکھتے ہیں حسینی و حسنی ہوں اگرچہ میں نسبت، یعنی میرا نسب بڑا اعلیٰ ہے، حسینی و حسنی ہوں اگرچہ میں نسبت، لیکن ہے سخت قلب میں لیکن ملا تیری ملا صدیق۔ اور یہ آرزو ہے کہ محشر میں میرے ساتھ نصیر، یہ آرزو ہے کہ محشر میں میرے ساتھ نصیر عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، مرتضی صدیق۔ اور آخری بات، چونکہ رجب کے حوالے سے بھی حکم فرمایا تھا کہ چھٹی شریف کے حوالے سے بھی بس ایک بات مختصر سی، کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر کے درمیان مناسبت کیا ہے اور نسبت کیا ہے، اس پر ایک بات، اگر ہم صف صحابہ میں دیکھتے ہیں، صحابہ کی جماعت میں، تو جو مقام سیدنا صدیق اکبر کو ملا وہ ہمیں اور کوئی نظر نہیں آتا۔ اہل بیت کی بات میں نہیں کر رہا، وہ تو ویسے ہی برابر، لیکن مقام جماعت کے صحابہ میں جو مقام ملا سیدنا صدیق اکبر کو، وہ انہی کا خاصہ ہے۔ اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر صف اولیاء اور جماعت اولیاء میں، اور بالخصوص سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر جو مقام اور جو سرخیلی اور جو مقتدائی اور پیشوائی اور جو رہنمائی
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के हिस्से में आई उन्हीं का खासा है। और इसीलिए पीर साहब फरमाते हैं कि मैं नसीर फकर सरिश्त हूँ कि मुरीद साकी चश्त हूँ, मुझे बादशाहों से क्या गरज, उन्हें दूर ही से सलाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جيلا हज़ार की तिलावत कलाम मजीद और इनात खाने की आवाज़ नसीहत को अख्तर पाक पढ़ा गया।
حاضرین کے لیے لنگر کا اہتمام کیا گیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے مالک، اس کا ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور نبی رحمت کے والدین کریمین طیبین طاہرین آپ کے ازواج مطہرات بیٹے بیٹیاں نواسے نواسے کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادہ کے جملہ افراد کی ارواح مقدسہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جملہ اصحاب رسول تابعین تبع تابعین کے ارواح مقدسہ تعلق پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے میرے مالک، حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات دنیا سے لے کر تمام کے واقع پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں ہدیت پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت داتا گنج بخش اہمیت کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، خانوادہ اولا کے جتنے سادات دنیا سے جا چکے حضرت اعلی القدوی سے لے کر اب تک تمام کے واقع پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے لالا جی، چھوٹے لالا جی، حضور نصیر ملت اور آپ کے بھائی اور دیگر جتنے افراد ہیں تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے میرے مالک، اپنے حبیب کے طفیل حاضرین مجلس کے جتنے عزیز اقارب دوست اور اشتر فرانس چلے گئے تمام کے واقع پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جنہوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا، صوفی اللہ بخش چشتی اور غوث بخش چشتی اور دیگر جتنے احباب ہیں، تمام کے جتنے بزرگان دین دنیا سے چلے گئے اور دیگر احباب احبا اقربا چلے گئے تمام کے واقع پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے میرے مالک، اپنے حبیب کے صدقے تمام کی بخش مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کی دلین خواہشات پوری فرما، اس محفل پاک کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اسے ہمارے لیے نجات کا باعث بنا، ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ قبلہ قاری صاحب کی عمر میں صحت برکت نصیب فرما، و جملہ معاملین کی صحت برکت نصیب فرما، تمام نمازوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک، ہمیں عشق رسول کی دولت نصیب فرما، اطاعت رسول کا جذبہ نصیب فرما۔ اے میرے مالک، اپنے حبیب کے طفیل ہماری جملہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بیماروں کو صحت نصیب فرما۔ محترم محمد حنیف صاحب مسجد کے نمازی ہیں، بیمار ہیں، اپنے حبیب کے صدقے ان کو صحت پوری نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے صحت نصیب فرما۔ ہسپتالوں میں جو لوگ زیر علاج ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں، تمام کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ اے میرے مالک، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، تمام امت مسلمہ کی خیر فرما۔ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول امام ان خاتمہ، اگر دعوت قبول بر قبول منو دست دعوان آل رسول، یا رب محمد ولی و زہرا، یا رب حسین و حسن و آل ابا، کس لطف پر آر حاجتم کر تو سرا، بے حکمت خلق یا علی الاعلی، یا رب رسالت رسول سقلین، یا رب غذاب کنندہ بدر ہنین، اسیان مراد و حصت در عرصہ، نیم بحسن پہ بخش منیم با حسین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔